الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، 14 ذوالحجۃ الحرام کو یوم ابو عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ منایا جاتا ہے۔ تو آئیے حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے دور حاضر کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والد ماجد حاجی عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والد ماجد حاجی عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت نیک سیرت، تقوی اور طہارت اور شریعت اور سنت کے پابند تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں مال و دولت جمع کرنے کی ہوس یعنی ہرس نہ تھی، کوئی لالچ نہ تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مساجد سے محبت کیا کرتے تھے اور خوب مساجد کی خدمت بھی کیا کرتے تھے۔ جب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کولمبو سری لنکا جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں کو آپ کے والد صاحب سے بہت متاثر پایا، کیونکہ آپ کے والد صاحب نے وہاں کی عالی شان حنفی میمن مسجد کی خدمت سنبھالی ہوئی تھی اور خوب مسجد کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت تھے اور قصیدہ غوثیہ کا ورد فرمایا کرتے تھے۔ کولمبو میں قیام کے دوران امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے خالو جان نے یہ واقعہ بتایا کہ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب آپ کے والد صاحب چارپائی پر بیٹھ کر قصیدہ غوثیہ کا ورد فرمایا کرتے تھے تو آپ کی چارپائی یہ زمین سے بلند ہو جایا کرتی تھی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والد ماجد حاجی عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ باشرع اور پرہیزگار آدمی تھے، اکثر نگاہیں نیچے رکھ کر چلا کرتے تھے اور انہیں بہت سی احادیث زبانی بھی یاد تھیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ابھی دودھ پینے کی عمر میں ہی تھے کہ آپ کے والد محترم حاجی عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 1370 ہجری میں حج کے سفر پر روانہ ہوئے، اور ایام حج میں مینا میں لو چلنے کی وجہ سے کئی حجاج کرام فوت ہو گئے تھے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والد محترم حاجی عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی کچھ عرصہ علالت یعنی کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد 14 ذوالحجۃ الحرام سن 1370 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ پاک ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔